یہ کہہ کر ڈرایا نہیں جا سکتا کہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے، ہم جنگ کر دیں گے۔ یہ وینزویلا نہیں جہاں تم ایک شخص کو اٹھاؤ اور باقی سب ڈر جائیں، یہ ایران ہے۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے، ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں پر میزائلوں سے شدید بمباری، ایرانی نیوکلیئر تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے پورے مشرق وسطی میں امریکی فوجی تنصیبات پر جوابی وار، کویت، عراق اور اردن بھی نشانے پر، عرب ممالک کا احتجاج۔ کیا عرب ممالک جنگ کے دوران امریکی فوج کو نکال پائیں گے؟ کیا امریکی سنیں گے؟ معاہدہ کرتے ہوئے کیا ایران اور امریکہ دونوں فریقوں کو علم تھا کہ ایک توڑ نہیں چڑھنا؟ کیا یہ معاہدہ صرف سانس لینے کا وقفہ تھا؟ اراغچی نے اسٹیو وٹکوف سے ایسا کیا کہا، ایسا کیا سوال کیا کہ وہ لاجواب ہو گیا؟ کیا مشرق وسطی ایک بند گلی میں جا پہنچا ہے جہاں تباہی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، یا مسلم ممالک کوئی پرامن حل نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا امریکہ خود اس جنگ کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ مشرق وسطی اس وقت تاریخ کے خطرناک ترین اسٹریٹجک جال میں پھنس چکا ہے، ایک ایسی بند گلی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ فی الوقت دکھائی نہیں دیتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ایران اور خلیجی ممالک سے نکل کر یہ جنگ پورے مشرق وسطی میں پھیل چکی ہے۔ امریکی پینٹاگون اور سینٹرل کمانڈ سینٹکوم کی جانب سے ایران کی سرزمین پر مسلسل نویں رات بھی ہولناک فضائی اور بحری حملے جاری، جس کا مرکز ایران کی جنوبی ساحلی پٹی اور آبنائے ہرمز کے گرد پھیلے اہم ترین ایرانی جزائر ہیں۔ دوسری طرف حالیہ ایرانی حملوں میں تہران سے تقریباً 900 میل دور واقع اردن اچانک اس امریکہ ایران براہ راست جنگ کا ایک بڑا میدان جنگ بن کر ابھرا ہے۔ ایک ایسا ملک جو جغرافیائی طور پر خلیج فارس سے الگ ہے، وہ امریکی پینٹاگون کا سب سے مہلک لانچ پیڈ کیسے بنا، اور ایران نے اس کا کیا جواب دیا؟ اردن، عراق، خلیجی ممالک سب ایران کے نشانے پر۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے عرب ممالک اپنی سرزمین پر امریکی اڈے بند کریں۔ جنگ خطرناک موڑ پر۔ آج ہم صرف حملوں کی تفصیلات ہی نہیں جانیں گے، بلکہ اس کے مضمرات اور ممکنہ نتائج پر بھی بات کریں گے۔ ہم تجزیہ کریں گے کہ کیوں عرب ممالک اب امریکہ کی سیکیورٹی چھتری سے نکل کر پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کیوں یہ جنگ اب رکنے کی نہیں۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ امریکی اسٹریٹجی اب جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں اور جو وہاں پر موجود جزیرے ہیں ان کو باقی ایران سے کاٹنے اور آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی ہے۔ اس اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ نے 8ویں اور 9ویں رات بھی ایران کے جنوبی ساحلی پٹی جہاں سے وہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے ادھر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ عسکری طور پر یہ آپریشن صوبہ ہرمزگان اور صوبہ سیستان و بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے۔ بندر عباس، سیرک اور جاسک جیسی اسٹریٹجک بندرگاہوں کے ساتھ ساتھ قشم جزیرے پر قائم ایرانی کوسٹ گارڈ، فضائی دفاعی نظام جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور رڈار نیٹ ورکس کو امریکی کروز میزائلوں اور B-52 بمبار طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا حضور، اگر ہم پینٹاگون کے ابتدائی بیانات کو دیکھیں تو اس حالیہ فوجی مہم کا واحد مقصد جو انہوں نے بتایا تھا وہ یہ تھا جناب کہ ہم بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کو ایران اینٹی شپ میزائلوں اور خودکش ڈرون سے تحفظ فراہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوایا جا سکے سویلین نیول ٹریفک کے لیے، جو میری ٹائم ٹریفک ہے اس کے لیے۔ لیکن در حقیقت یہ حملے صرف فوجی اہداف تک محدود نہیں ہیں، بلکہ امریکی فضائیہ نے ایران کے سول انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ صوبہ خوزستان اور ہرمزگان میں اہم ترین مواصلاتی پل، بجلی گھر، پاور فیسلٹیز اور پانی، پینے کا جو پانی ہے وہ صاف کرنے والے جو بڑے ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں ان پر بھی شدید بمباری کی گئی ہے، جس کے باعث ساحلی شہر ہیں ادھر انسانی بحران جنم لے رہے ہیں۔
اچھا حضور، اس جنگ کا سب سے خطرناک موڑ جسے بین الاقوامی سفارتکاری میں ریڈ لائن یا ایک آخری حد کہا جاتا ہے، وہ تب آیا جب امریکی فوج نے ایران کے جوہری انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جو انتہائی خطرناک ہے۔ 19 جولائی 2026 کو ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران اس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکی پروجیکٹائلز نے صوبہ خوزستان کے علاقے شادگان میں زیر تعمیر دارخوین نیوکلیئر پاور پلانٹ کو ہٹ کیا۔ اگرچہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے فوری طور پر دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے تصدیق کی کہ اس زیر تعمیر سائٹ پر فعال نیوکلیئر مواد موجود نہیں تھا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس حملے کے نفسیاتی اور سیاسی اثرات ہولناک ہیں۔ اور حضور، صرف دارخوین ہی نہیں، جنوبی ساحل پر واقع ایران کے واحد فعال اور بجلی پیدا کرنے والے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بیرونی دفاعی حصار پر بھی متعدد میزائل داغے گئے۔ بوشہر کے حکام کا کہنا ہے کہ ری ایکٹر کے ارد گرد موجود فوجی چوکیاں اور ایئر ڈیفنس بیٹریاں تو تباہ ہوئیں، مگر اصل ری ایکٹر بال بال بچ گیا۔ اس کے علاوہ امریکی فضائیہ نے ایران کے پہاڑی سلسلے میں نتانز، فردو اور اصفہان میں یورینیم کی افزودگی کے انتہائی حساس اور زیر زمین مراکز پر بھی بھاری پے لوڈز گرائے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اس پر سخت ترین رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری مراکز پر یہ جو حملے ہیں یہ عالمی جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی قوانین کی ایسی سنگین خلاف ورزی ہیں جن کا خمیازہ امریکہ کو طویل عرصے تک بھگتنا پڑے گا۔ اچھا حضور، ایران نے اپنی جوابی کارروائی سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف دفاعی حکمت عملی کا ہی ماہر نہیں ہے، بلکہ وہ امریکہ کو اس کے محفوظ ترین اڈوں تک پہنچ کر ادھر گھس کر انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کا سب سے بڑا جوابی حملہ اردن میں واقع موفق السلطی ایئر بیس پر وہاں پر انہوں نے کیا۔ یہ بیس اردن کے شہر الازرق کے باہر واقع ہے۔ واشنگٹن کا خیال تھا کہ تہران سے 900 میل دور ہونے کی وجہ سے یہ اڈا ایرانی بیلسٹک میزائلوں ان کے ڈرونز کی پہنچ سے باہر ہے، اور اسی وجہ سے ایران پر حملہ کرنے والے امریکی جیٹس کے لیے سب سے بڑا لانچ پیڈ اور لاجسٹک ہب انہوں نے یہی بنایا تھا۔ لیکن 17 جولائی کو ایران نے اس اسٹریٹجک مفروضے کو خاک میں ملا دیا۔ پینٹاگون نے تصدیق کی کہ ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز نے موفق السلطی بیس پر موجود امریکی اور پارٹنر فورسز کو براہ راست ہٹ کیا۔ اس حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک، 1 لاپتہ اور 4 شدید زخمی ہوئے، جنہیں اردن کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اگرچہ اردنی دفاعی فورسز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 10 ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، لیکن ایران کی سیچوریشن اسٹریٹجی نے پیٹریٹ سسٹمز کو چوک کر دیا، ناکام کر دیا۔ جی آپ ایک ہی وقت میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ کیا ہے سیچوریشن اسٹریٹجی، یہ آپ کو بتا دوں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک ہی وقت میں دسیوں سست رفتار کم بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرونز اور انتہائی تیز رفتار بیلسٹک میزائل ایک ساتھ فائر کرتے ہیں، ایک ساتھ داغتے ہیں، تو جو دفاعی ریڈارز کا نظام ہے وہ الجھ کر رہ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں اس کو بہت زیادہ وہ کم پڑ جاتے ہیں اس کے لیے۔ اسی وجہ سے کم از کم 2 بیلسٹک میزائل ایسے تھے جو سیدھے امریکی ہینگرز پر آ کر گرے، جس سے 2 امریکی لڑاکا طیارے اور 3 دیگر جیٹس مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ پارکنگ ریمپس کو بھی شدید نقصان پہنچا اور 2 ان کے فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اس کا بڑا دکھ ہے جب یہ باڈی بیگز جاتے ہیں نا، تو تب ان کو پتہ چلتا ہے جب وہاں پر لوگ روتے ہیں اور پھر لوگ ان کی گریبان پکڑتے ہیں۔ اس لیے ان کو افسوس یہ نہیں ہے کہ 2 ان کے فوجی مارے گئے ہیں، ان کو افسوس یہ ہے کہ اب یہ باڈی بیگز امریکہ آئیں گے تو لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے یہ فضول جنگ شروع کس لیے کی ہے جس کا کوئی انت دکھائی نہیں دے رہا، اس کے مقاصد کیا ہے۔ اور ابھی تو یہ 2 گئے ہیں، اگر یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پرسوں کہ اگر یہ بوٹس آن گراؤنڈ جاتے ہیں تو پھر تو یہ باڈی بیگز کی نا پوری ایک بہار لگے گی اور اس کو پتہ چلے گا کہ کہانی کیا ہو رہی ہے۔ اچھا حضور، ایران کا یہ جو کاؤنٹر اوفینسو ہے یہ صرف اردن تک محدود نہیں تھا۔ ایران نے ایک ہی ہفتے کے اندر خطے کے متعدد امریکی اڈوں پر 4 الگ الگ حملے کیے۔ کویت میں قائم 2 امریکی فوجی اڈوں کیمپ ادھیری اور السالم ایئر بیس پر ایرانی عسکری ڈرونز نے حملہ کیا۔ پھر ایرانی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں امریکی فوج کے ایک عام اسلحہ ڈیپو، فضائی نگرانی کے ریڈار اور ایک پیٹریٹ ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ شمالی عراق کے ایک ایئرپورٹ پر جہاں امریکی فوج تعینات ہے، ایران نے ایک انتہائی منظم گھات، ایک ایمبوش کیا، اور امریکی فوج جب ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، ایرانی فورسز نے اچانک بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر کے وہاں موجود امریکن جو
ہیمارس سسٹم ہے جسے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کہا جاتا ہے، اس کو نشانہ بنایا، اور یہ وہی میزائل سسٹم ہے حضور جس نے یوکرین کی جنگ میں روس کو وقتہ ڈالا ہوا تھا اور یوکرین کو اس سے بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں۔ اچھا حضور، پینٹاگون جو ہے نا، جو اس کی اپنی پریس کانفرنس میں جو امریکی حکام ہیں، انہوں نے اس نقصان کو چھپانے کی جو عراق میں ہونا بڑی کوشش کی ہے، لیکن حملے کے چند دن بعد خطے سے ہونے والے وہ جو ہنگامی طبی انخلاء میڈیکل ایویکویشنز ہیں، انہوں نے پینٹاگون کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ بعض ایرانی انٹیلیجنس نے سیٹلائٹ تصویریں جاری کر دیں جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے سے پہلے پیٹریٹ میزائل بیٹری فعال تھی اور حملے کے بعد وہ جگہ مکمل طور پر جھلس چکی ہے۔ پیٹریٹ جیسے اربوں ڈالر مالیت کے دفاعی نظام کو ہٹ کرنا ایران کی بہت بڑی تکنیکی اور اسٹریٹجک کامیابی مانا جا رہا ہے۔ اچھا حضور، سعودی وزارت خارجہ نے ایران کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری علاقوں اور پانی کے پلانٹس پر جو حملے ہیں یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اب یہ سعودی عرب کو پچھلے ایک ہفتے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا ان کی جھڑپ ہوئی ہے، حوثیوں کے ساتھ بھی ایک چھوٹا موٹا سا ٹک ٹک ہوا ہے، ایکسچینج آف فائر ہوا ہے، میزائلز ہوا ہے، اور اب وہ جو بھی ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً ایران پر تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور، یورپی یونین اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ آبنہ ہرمز کو بغیر کسی فیس یا شرط کے کھلے رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں، لیکن جنگ کے اس موڑ پر کوئی بھی ملک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ ایران کے لیے ہرمز اس وقت اس کی ایک لائف لائن ہے، اس کا ایگزسٹینشل ریکوائرمنٹ ہے، نیڈ ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں پائے گا۔ اچھا حضور، یہ جنگ ایران اور خلیجی ممالک سے بڑھتی ہوئی اب پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے۔ ایران، کویت، اردن، عراق اور دیگر خلیجی ممالک اب اس کی لپیٹ میں آ چکے۔ اس جنگ کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ نقصان ہر طرف مسلم ممالک کا ہی ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایران کی معیشت تباہ ہو رہی ہے تو دوسری طرف سعودی عرب، کویت، بحرین اور اردن کے اس کی تنصیبات نشانہ بن رہی ہیں، اور تیل کی برآمدات رکنے سے جو یہ خلیجی ممالک ہیں ان کو الگ معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اس سلسلے میں ایک بیان میں واضح کیا کہ اگر برادر عرب ممالک چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین محفوظ رہے تو انہیں امریکہ کو اپنی سرزمین پر فوجی اڈے ختم کرنے کا کہنا چاہیے کہ بھئی تم لوگ پیک اپ کرو اور جاؤ۔ اگر وہ امریکی فوج کو اپنے ہاں پناہ دیں گے تو ایرانی جواب دینے پر مجبور ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا کہ جب بات وجودی خطرے کی آ جاتی ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ کی آ جاتی ہے، تو پھر سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، پھر کوئی کسی کا کوئی لاج شرم لحاظ نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ اچھا حضور، عرب دنیا اب اس حقیقت کو ویسے سمجھ چکی ہے کہ وہ امریکہ کی انا اور ایران کی بقا کی اس جنگ میں بلا وجہ پس رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدے پر دستخط کے بعد اب قطر اور کویت بھی پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاعی معاہدوں کے لیے کوشاں ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی کو بتدریج کم کیا جا سکے۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر امن معاہدہ جو MOU ہوا تھا وہ اتنی جلدی تار نہ ہوتا اور خلیجی ممالک کو کچھ وقت ملتا تو وہ شاید اپنے ممالک سے امریکی افواج کے انخلاء کی بہتر کوشش کر سکتے تھے۔ انہیں ادراک تو ہے کہ یہاں سے امریکہ کو جانا چاہیے، اب یہ لائبلٹی ہے، پر کچھ کرنے کا ان کو وقت نہیں ملا کیونکہ جو اسلام آباد MOU ہے وہ بہت ہی جلدی معطل ہو گیا۔ گزشتہ ماہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت اسلام آباد MOU پر دستخط ہوئے تھے۔ پوری دنیا کی اخبارات نے سرخیاں لگائیں کہ جنگ ختم ہو گئی، آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا اور ایران پر سے عارضی پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ لیکن دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیہ کار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی امن چاہتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ میز پر بیٹھے دونوں فریق اس معاہدے کو لے کر شدید شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو علم تھا کہ یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دونوں نے اس پوز کو صرف سانس لینے اور دوبارہ اسلحے سے لیس ہونے اور جنگ کے اگلے مراحل کے لیے تیاری کے لیے استعمال کیا۔ ایران، جس پر اس سے پہلے بھی امریکہ نے مذاکرات کے دوران 2 مرتبہ حملہ کیا، اچھی طرح جانتا تھا کہ ٹرمپ اور امریکہ کے کیے گئے معاہدے پانی پر لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ اچھا حضور، عباس اراغچی نے ایک بہت ہی خوبصورت انٹرویو دیا ہے ایرانی میڈیا پر، فارسی میں ہے، پرشین میں ہے۔ اس کے دوران اراغچی نے جو کچھ کہا ہے نا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کو سن کے نا آپ کو مذاکرات کے دوران ایران مذاکرات کاروں کی سوچ کیا تھی، وہ کس فریم آف مائنڈ تھے نا میں تھے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اراغچی کہتے ہیں میں نے اسٹیو وٹکوف سے کہا، تم نے کبھی ایسی کوئی میٹنگ اٹینڈ کی ہے جس میں ہر لمحہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی یہاں پر بمباری ہوگی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا؟ کہتے وہ خالی آنکھوں سے نا مجھے گھورتا رہا، کوئی جواب نہیں دی۔
برای آمریکایی‌ها گفتم. برای ویتکاف گفتم که تا حالا شده تو جلسه شرکت بکنی که هر لحظه احتمال بدی ممکنه منفجر شه کل جلسه؟ همونجا هاجواج نگاه میکنه. کہتے پھر میں نے اسے کہا کبھی فون پر بات کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں سارا وقت یہ خیال چلتا رہا ہے کہ یہ فون ابھی پھٹ جائے گا؟ کبھی فون پر اپنی فیملی سے بات کرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں ان سے آخری مرتبہ بات کر رہا ہوں؟ گفتم تا حالا شده با تلفن صحبت بکنی و احتمال بدی که همون لحظه که داری صحبت میکنی به اصطلاح منفجر شه، نابود شی؟ تا حالا شده که مثلا چه میدونم وقتی با تلفن احوال مثلا خانواده رو میپرسی به خودت بگی که ممکنه بار آخر باشه؟ اور انوراگ کہتے ہیں پھر میں نے اس سے کہا ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، جھیلا ہے، اور ہم پھر بھی ثابت قدم رہے ہیں. تمہیں ہم سے مختلف طریقے سے بات کرنی ہوگی. تم نہ ہمیں ڈرا سکتے ہو، نہ دھمکا سکتے ہو، نہ خرید سکتے ہو. جنگ سے پہلے مذاکرات میں ہمیں یعنی ایران کو خریدنے کی کوشش کی کہ ہم یہ بنا دیں گے، آپ کے لیے یہ تعمیر کر دیں گے، ہم یہ لا دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میں نے انہیں کہا ہمارا انریچمنٹ پروگرام برائے فروخت نہیں ہے. ایران نے گزشتہ 20 سال پابندیاں سہی ہیں، اپنے پیاروں کے خون کی قربانیاں دی ہیں، ہم وہ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ گفتم ما اینا رو تجربه کردیم و وایستادیم. با ما یه جور دیگه باید حرف بزن. ما نمیتونیم ما رو تهدید بکنیم، نمیتونیم ما رو تطمیع بکنیم. توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آماده بودن برای تطمیع، نه تطمیع من، تطمیع جمهوری اسلامی. فلان میکنیم، بیسار میکنیم، اینو میسازیم، اونو میسازیم. تم کہتے ہو ہم تمہارے پاور پلانٹ بنا دیں گے، ہم یہ بنا دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. میں نے کہا دھمکی تم اسے دے سکتے ہو جو ڈرنے والا ہو، جو ہر لمحہ ہر چیز کے لیے تیار ہو. اسے یہ کہہ کر ڈرایا نہیں جا سکتا کہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے، ہم جنگ کر دیں گے. یہ وینزویلا نہیں جہاں تم ایک شخص کو اٹھاؤ اور باقی سب ڈر جائیں. یہ ایران ہے. اور حضور ایران کو گزشتہ تجربوں سے بھی علم تھا کہ یہ معاہدہ توڑ چڑھنا لانی ہے گا. تو حضور ایران نے کیا کیا کہ ایران نے اس جنگ بندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے ہی جنگ اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹیں تو انہیں فوراً 40 ملین بیرل خام تیل مارکیٹ میں نکال دیا اور اسے اپنے پرانے گاہکوں کو 20% پریمیم پر بیچا اور اپنے سرکاری خزانے میں $1 ارب کا اضافہ کیا تاکہ جنگ کے اگلے مرحلے کے لیے معیشت کو سہارا دیا جا سکے. اچھا، امریکی جنگ کے پہلے مرحلے میں اپنے 1/3 ٹاماہاک کروز میزائل، پیٹریٹ میزائل اور دیگر اسلحہ اور ایمونیشن جو ہے وہ استعمال کر چکا تھا. امریکی سپلائی چین کو اپنے اسلحہ خانے دوبارہ بھرنے کے لیے ایمونیشن کی ریپلینش کرنے کے لیے 3 ہفتے کا وقت چاہیے تھا جو اسے اس معاہدے کے ذریعے مل گیا. اور حضور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آپٹکس دکھائی دے رہے تھے، ایرانی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس معاہدے کے لیے ٹرمپ کی سفارتکاری ٹیم انتہائی کمزور اور نان ٹیکنیکل تھی. اس نے بغیر کسی ماہر ٹیم کے ایک مبہم دستاویز پر دستخط کیے جس پر عمل درآمد کی نیت خود امریکی انتظامیہ کی بھی نہیں تھی. ایرانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے دن سے جانتے تھے کہ امریکہ اس معاہدے سے مکر جائے گا کیونکہ ٹرمپ ماضی میں بھی متعدد بار ایران کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے، معاہدوں سے پیچھے ہٹ چکا ہے. حضور یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ صرف ہائیڈریشن بریکس لیتی ہیں جیسے فٹ بال میں ہو رہی تھی، سانس لینے کا وقفہ لیتے ہیں. اور اب اس جنگ کے دوسرے مرحلے میں دونوں فریق زیادہ مہلک انداز میں ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں. میں نے بتایا تھا گلوز آر آف، مکے چل رہے ہیں، فسٹ چل رہی ہیں. اس مرحلے کے آخر پر بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ایک اور معاہدہ ہو جائے، اسلام آباد معاہدہ، MOU یا کوئی اور MOU، اور عین ممکن ہے کہ ایک اور سانس لینے کا وقفہ ملے اور اس کے بعد جنگ کا تیسرا مرحلہ شروع ہو جو دوسرے سے بھی زیادہ خونی ہو. اور حضور لگتا یہ ہے کہ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا حتیٰ کہ ہم ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، جس کے بعد کوئی MOU کا سوال ہی پیدا نہ ہو. لیکن تب تک اہل فارس اور اہل عرب کا ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہوگا. اور حضور کہانی اس نہج تک پہنچ گئی تو امریکہ بھی اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. امریکی عوام میں حضور نظریاتی خلیج بہت بڑھ چکا ہے. امریکی اکثریت اس جنگ کے حق میں نہیں، مہنگائی کا طوفان ہے. ٹرمپ کی اینٹی امیگرنٹ پالیسیز پر عوام میں تشویش پائی جاتی ہے. ٹرمپ کمیونزم اور دھاندلی کا ڈھونگ رچا کر مڈ ٹرم الیکشن چوری کرنے کی تیاری کر رہا ہے. ٹرمپ اور اس کے انتہائی دائیں بازو کے ساتھی اور امریکہ کی ابھرتی ہوئی سیاسی سوچ رکھنے والی سوشلسٹ ڈیموکریٹس آمنے سامنے ہیں. ان کا سیاسی تصادم ناگزیر ہے.
ٹرمپ اور دیگر اسرائیلی نواز سیاستدانوں کی معاشی اور سیاسی طور پر بدعنوانیاں ساری دنیا کے سامنے آ گئی ہیں. ایپسٹین جیسے لوگوں کے تھرو کیسے اسرائیل کنٹرول کرتا ہے سب کو پتا چل گیا ہے. امریکی اداروں اور میڈیا پر اسرائیل اور صہیونیوں کا خطرناک حد تک اثر و رسوخ اب ہر کسی کے سامنے ہے. اور حضور یہ سب کچھ ملا کرنا امریکہ کی تباہی کی ایک بہت بڑا فیکٹر بنیں گے، آپ دیکھیں گے. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں اس جنگ کے بعد نہ صرف امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا بلکہ اس کا وجود بطور ریاست متحدہ امریکہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا. فی الحال امریکہ کی انا اور ایران کی بقا کی اس جنگ نے پورے مشرق وسطیٰ کو تباہی کی اس دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. کیا مسلم ممالک مل کر کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں جو ایران اور مشرق وسطیٰ کو اس تباہی سے بچا سکے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عرب ممالک کا پاکستان کے ساتھ بڑھتا ہوا دفاعی تعاون اس خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کر پائے گا، یا کوئی ترکی، پاکستان، ایجپٹ، چائنا کے ساتھ مل کے شاید کوئی دوبارہ کوئی دوسرا معاہدہ ہو پائے گا، کسی طریقے سے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میسر ہو سکے گی؟ کیا ایران اپنی بقا کی اس جنگ میں امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر پائے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.